بنتی ہے، سب سے اہم اور سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کریں. میں صبح کے وقت درس دے رہا تھا، اسی میں یہ آیت ہے، یہ 4-5 دن پہلے کی مجھے بھی یاد آئی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت آپ سے پوچھتی ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. قل، آپ ان سے کہیے، مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی خرچ کرو، خیر سے بھلائی سے جو بھی خرچ کرو، خرچ کرنا کس پہ ہے؟ پہلا حق کس کا ہے؟ قرآن کے الفاظ کی ترتیب بڑا معنی رکھتی ہے اپنے اندر. اب یہ نہ سمجھے کہ قرآن نے پہلا جملہ، پہلا لفظ اگر کہیں پہ استعمال کیے تو اس کا مطلب اس معنی کوئی نہیں ہے، مفہوم کوئی نہیں ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے، اگر قرآن نے کسی لفظ کو پہلے اور کسی کو بعد میں رکھا ہے تو وہ اپنے اندر بڑا معنی اور مفہوم رکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر سے جب سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو اللہ کے پیغمبر نے جواب کیا دیا اللہ کی جانب سے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. پہلا کون ہے؟ پہلا والدین ہے، یار اور دوست نہیں ہے. ہزاروں روپے ہوٹلنگ پہ لگا کے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور والدین کو جب دینے کی باری آتی ہے تو کنجوس بن جاتے ہیں. اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. بھئی تم جو بھی خرچ کرو خیر سے وہ والدین کے لیے، والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. اور یاروں کا نہیں ہے، دوستوں کا نہیں ہے، یتیموں کا نہیں ہے، سب سے پہلا بیواؤں کا نہیں ہے، مسکینوں کا نہیں ہے. سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا ہے. جائیے پڑھیے قرآن مجید، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پہلا حق والدین کا رکھا ہے. آئیے اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت لگانے کے لیے. شکایت کیا لگا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں. اللہ کے رسول میں مال کماتا ہوں خون پسینے سے، میں صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہوں، میں دہاڑی کرتا ہوں، پسینہ میرا آتا ہے، مال میں کماتا ہوں، لوگوں کی جھڑکے میں کھاتا ہوں، کما کے جب گھر لے کے آتا ہوں. اللہ کے پیغمبر یہ میرے والد بغیر پوچھے میرے مال کو لے لیتے ہیں، جس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ان کو سمجھائیے. پیغمبر کائنات نے پھر سمجھایا کس کو؟ اسی والدین کو نہیں سمجھایا بلکہ اولاد کو سمجھایا. کہا انت ومالک لابیک، والد کے سامنے کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے ایک ایکسپلین کیا، ایک چیز کو بیان کیا، وہ بڑی پیاری بات ہے. فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم. بے شک انسان کا پاکیزہ مال جو ہے نا وہی ہوا کرتا ہے جو انسان خود کماتا ہے اپنے ہاتھوں سے. ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، انسان کا پاکیزہ مال وہ ہوا کرتا ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتا ہے. لیکن میرے صحابی اس بات کو یاد رکھ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اولاد کا کمایا ہوا مال والدین کا کمایا ہوا مال ہے. من کسبکم، والد سے یہ بات کر رہے ہیں. فَقُلُوهُ حَنِيًّا، والد کو ساتھ یہ کہہ رہے ہیں تم اس کا مال کھا سکتے ہو، تم اس کے مال کو لے سکتے ہو، تم اس کے مال کو خرچ کر سکتے ہو. جب انسان اپنے مال کو، اپنی قربانی کو، اپنی کمائی ہوئی ذاتی انکم کو اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے، والدین کو دیتا ہے، تو والدین کا اور اولاد کا آپس کا جو رشتہ ہے، ریلیشن ہے، مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. انسان والدین کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، والدین کو دے رہا ہوتا ہے، پھر والدین بھی اس سے محبت کرتے ہیں. انسان کے دل میں اللہ کی جانب سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ انسان اللہ کی بات کو مان رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. وہ والدین کے حق کو پہلے رکھتا ہے، والدین کو پہلے عنایت کرتا ہے، والدین کو پہلے دیتا ہے. اپنے کھانا کھانے سے پہلے والدین کے سامنے پہلے کھانا رکھتا ہے. یہ محبت اور پیار کا رشتہ اسلام نے سکھایا.